السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 4، 5 اور 6 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا الذین عاہدتم، اللہ مگر الذین وہ لوگ جن سے عاہدتم تم نے عہد کر رکھا ہے، من المشرکین مشرکوں میں سے، ثم پھر لم نہیں، ینکثوکم انہوں نے کمی کی تمہارے ساتھ، یا کے معنی وہ جو آخر میں کم ہے تمہارے ساتھ، اور کم سے پہلے جو واو ہے وا، اس کے آگے الف بھی تھا جو جمع کی علامت ہے تو گرامر کی وجہ سے کرا دیا گیا۔ ان سب نے کمی کی ہے تمہارے ساتھ۔ اب جو روٹ ورڈ بچا وہ نون قاف صاد، نقص، نقص کمی کو کہتے ہیں، نقصان بھی یہاں سے بن سکتا ہے، نقصان بھی کمی ہوتی ہے نا، شیئا کچھ بھی، شیئم ولم یظاہروا اور نہ یظاہروا انہوں نے مدد کی۔ یہ ظاہرو کو دیکھیں، یا کے معنی وہ واو الف آخر والا جمع کی علامت، اس کا روٹ ورڈ ہے زوا ہا اور را۔ یہ نماز زور کو بھی اس لیے زور کہتے ہیں کہ وہ پیچھے آتی، بعد میں آتی ہے، پیٹھ کو بھی کہتے ہیں زور۔ تو مدد عام طور پہ کہتے ہیں کہ مدد کے لیے یہ کہ تم میرے پیچھے کھڑے رہنا، یعنی مدد کرنا، یہ ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں، مدد کرنا، پیچھے کھڑے ہونا، ساتھ دینا، علیکم تمہارے خلاف، یعنی تم پر، احدن کسی ایک کی، احد واحد ایک کو کہتے ہیں، فاتمو بس تم پورا کرو، تمو سے تمام، جیسے ہم کہتے ہیں حجت تمام ہو گئی ہے، الیہم ان کی طرف، عہدہم ان کی عہد، الی مدتہم ان کی مدت تک، مدت کو اردو میں بھی مدت کہتے ہیں، ٹائم پیریڈ۔ ان اللہ بے شک اللہ، یحب المتقین پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے پرہیزگاروں سے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، مگر وہ لوگ مشرکین میں تھے جن سے تم نے عہد کر رکھا ہے، پھر انہوں نے تمہارے ساتھ کچھ بھی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تم ان کی طرف اپنے عہدوں کو، اپنے وعدوں کو ان کی مدت تک پورا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ اگلی آیت دیکھیں، فَإِذَا انسَلَخَ، فَإِذَا چنانچہ جب، پس جب، فَإِذَا انسَلَخَ، سَلَخَ سین لام خا جو ہے، یا پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ویسے، گزر جانا، اس کا معنی کھال اتارنا بھی ہوتا ہے وغیرہ، گزر جانا۔ الاشہر الحرم، حرمت والے مہینے، شہر کی جمع اشہر، فقتلوا المشرکین پس قتل کرو مشرکوں کو، حیثو جہاں کہیں، وجدتموہم تم انہیں پاؤ، تم انہیں جہاں کہیں پاؤ انہیں قتل کرو۔ وجدتوں کو دیکھیں تو وا جیم دال اور وجود اور موجود کے لفظ بن سکتے ہیں وہاں سے،
یا اس کا معنی پاؤ، وخذو اور ان کو پکڑو، وخذوہم اور انہیں پکڑو، واحصروہم اور ان کا محاصرہ کرو۔ واحصرو کو دیکھیں، ہا سواد رہا ہے، محاصرہ بن سکتا ہے، حصار بن سکتا ہے، ہے سواد الف رے، حصار۔ وقعدو اور بیٹھو، قعدہ سے ہے بیٹھنا، لہم ان کے لیے، کلا ہر، مرصد گھات کی جگہ، میم را سواد دال مرصد، یہ جو گھات لگا کے بیٹھتے ہیں، میم رے سے دال ہو جس کا معنی شیر ہوتا ہے۔ فَإِن پھر اگر، تاب کو وہ توبہ کر لیں، اقام الصلاۃ اور نماز قائم کریں، اقام قائم کرنا، وآت الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دیں، فخلو تو چھوڑ دو، سبیلہم ان کا راستہ۔ یہ خلو آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے، خالی کا لفظ بن سکتا ہے، خے الف لام چھوٹی ہے، یا خلوت، خلوت اور جلوت کا اپوزٹ، تو خلو خالی کر دو، چھوڑ دو ان کا راستہ۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت غفور ہے، بخشنے والا، بہت مہربان۔ با محاورہ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ پانچویں آیت کا، چنانچہ جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو تم مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ انہیں قتل کرو، انہیں پکڑو اور ان کا گھیرا کرو، گھراؤ کرو، اور ان کے لیے ہر گھات کی جگہ بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت مہربان۔ وَإِن اور اگر، احدن کوئی ایک، احدم من المشرکین مشرکوں میں سے، مشرکی نستجارہ کا پناہ مانگے آپ سے۔ یہ جو جار ہے ہمسائے کو بھی کہتے ہیں، ہمسایہ بھی اصل میں پناہ ہی دیتا ہے، یہی اس کا صحیح معنی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آج کل ہمارے مسائل ہم سے تنگ ہیں، بہت بری بات ہے۔ فاجر ہوں تو پس پناہ دے دو اسے، وہی جار والا لفظ، حتیٰ یہاں تک کہ یسمع وہ سن لے، یہ سماعت بن سکتا ہے سین میم الفائن، کلام اللہ اللہ کا کلام، ثم پھر ابلغ ہو پہنچا دو، یہ بالغ اور بلیغ اور تبلیغ یہ سارے لفظ آپ پڑھ چکے ہیں جو بنتے ہیں۔ ما منع اس کے امن کی جگہ، ما منع الف میم نون اس میں موجود ہے، ذالک یہ، بیانہم اس وجہ سے کہ بے شک وہ، قوم لا یعلمون ایسی قوم ہے، ایسے لوگ ہیں جو جانتے نہیں۔ رکوع بھی پورا ہوا، اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھیے۔ اور اگر مشرکوں میں سے کوئی ایک آپ سے پناہ مانگے تو آپ اسے پناہ دے دیں، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دو، یہ اس وجہ سے کہ وہ نہ جاننے والے لوگ ہیں۔ سبق پورا ہوا، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ واپس آ جائیے، کل کے سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ جو کافر لوگ ہیں ان کے ساتھ عہدوں کو نبھاؤ، اور لوگوں کے ساتھ آخری آیت میں تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی برات کا اعلان ہے اور اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے تم لوگ جو ہو۔ تو پھر جنہوں نے کمی کی ہے تمہارے ساتھ، کل والی آیت کو لنک کریں گے ہم آج کے سبق کے ساتھ، جس میں
اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان تھا تمام لوگوں کو حج اکبر کے دن کہ مشرکوں سے اللہ اور اس کا رسول بری ہیں، لیکن اگر وہ توبہ کر لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، اگر منہ موڑ لیں تو پھر وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، تو عذاب کے لیے تیار ہو جائیں، خوشخبری دے دو ان کو۔ تو مگر ان لوگوں کی، اب یہ مگر اس کے ساتھ ہے، ان لوگوں مشرکوں میں سے جن لوگوں سے تم نے عہد کر رکھے ہیں، اور اگر وہ اپنے عہد کو انہوں نے اس میں کوئی کمی نہیں کی، یعنی عہد توڑا نہیں، کوئی خفیہ سازش نہیں کی، اور تمہارے خلاف کسی گروہ کی مدد نہیں کی، وہ اپنے وعدے پہ قائم ہیں، تو تم ان کی مدتوں تک ان کے وعدوں کو نہ توڑو، پورا ہونے دو۔ بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ یہاں پر متقی کسے کہا جا رہا ہے؟ جو مشرکوں کے خلاف بھی اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ ایک طرف ہم ہیں، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا نہیں کرتے، ہم نے کبھی خیال ہی نہیں کیا کہ جو میں وعدہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اس کو پورا کرنا ہوگا، اور اس کی باز پرس اللہ نے کرنی ہے۔ ٹائم پاس کرنے کے لیے بہت سارے لوگ ہم میں سے ایسے وعدہ کر لیتے ہیں، وعدہ کرتے ہوئے بھی انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میں نے پورا نہیں کرنا۔ وعدوں کا وفا کرنا جو اسلام کے مطابق ہوں وہ انتہائی ضروری ہے، اور قیامت کے دن وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے۔ پھر فرمایا کہ جب حرمت والے مہینے گزر جائیں، کون سے حرمت والے؟ یہ 4 مہینے، جب 10 ذوالحجہ کو ان کو یہ مدت دی گئی ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ تم مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ قتل کرو، اور ان کو پکڑو، ان کا گھراؤ کرو، ان کی گھات میں بیٹھو۔ اس آیت کو اسلام کے خلاف لوگ پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی اسلام کہتا ہے جہاں کافر مل جائیں قتل کر دو، حالانکہ اس کا پورا ریفرنس ہے، اس کا کانٹیکسٹ ہے، اس کا ایک موقع محل ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب تقریباً 23 سال نبی علیہ السلام نے پورا جتن لگا دیا، زور لگایا، اور وہ بعد نہیں آئے جو مشرکین تھے، تو اب اسلام مکمل ہو رہا تھا، تو ان کو وہاں سے پاک کرنا تھا جزیرہ عرب سے۔ پھر بھی آگے کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کے راستے چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحیم ہے۔ یعنی ایسے حالات میں بھی ان کے راستے چھوڑنے اگر وہ توبہ کر لیں تو یہ اسلامی سلطنت قائم کرنا تھی، جزیرہ عرب کو مشرکین سے پاک کرنا تھا، اور یہ ان لوگوں کے لیے تھا جن پر اسلام کے حقائق 23 سالوں میں کسی نہ کسی شکل میں واضح ہو چکے تھے، اللہ کے رسول موجود تھے، کئی مشرکین اسلام لا چکے تھے، وہ ڈھیٹ لوگ رہ گئے تھے جو اس سلوک کے واقعی حقدار تھے۔ آج کی اگلی آیت میں، تیسری آیت میں جو آج کے سبق میں ہے کہ اگر مشرک تم میں سے پناہ مانگیں تو ان کو پناہ دے دو۔ یہ دیکھو اسلام کا خاصہ کیا ہے کہ ایسے وقت میں بھی جب وہ تمہارے قابو میں ہیں، وہ تم سے پناہ طلب کرتے ہیں، لڑائی نہیں کرنا چاہتے، اللہ کہتا ہے ان کو پناہ دے دو، ان کو امان دے دو، کس لیے کہ وہ اللہ کا کلام سن لیں اور ان کو ان کی امن کی جگہ پہنچا دو۔ دیکھیں لوگ اسلام کو ایک ظالمانہ مذہب کہتے ہیں، کیا دنیا کا ایسا مذہب کوئی ہے جو اتنی ڈھیل دے؟ اور اس لیے کہ یہ لوگ جانتے نہیں، یعنی جو لوگ جانتے نہیں ہیں ان پر اللہ کی بات کو پہنچانا ضروری ہے، پھر ان کے ساتھ جنگ ہے۔ ایسے نہیں کہ کافر گلی میں سے جا رہا ہے اور تم اوپر سے پتھر مارو اور جناب اس کو زخمی کر دو یا مار دو، یہ اسلام کی منشا نہیں ہے۔ تو اس میں بھی ان کو آخری موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کی طرف آ جائیں اور قتل و غارت گری سے بچ جائیں اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین
والحمد للہ رب